وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نصیحت کا ان کے پاس آنا نیا ہے، ورنہ قرآن تو کلام اللہ ہے، قدیم کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کے کافر رہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دھیان دیتے نہیں، سنتے کیا بیان ہو رہا ہے، قرآن پہ توجہ نہیں کرتے، آپ کو نہیں دیکھتے، توجہ نہیں کرتے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، عقل دی ہے، دل دماغ دیا ہے، سوچتے سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اب یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل گئی، سارے سننے والے ایک جیسے ہوتے نہیں۔ مثلا میں کئی باتیں کروں گا، سمجھ آ جائے گی۔ میں بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے سننے والوں میں کوئی مجھ سے زیادہ ذہین ہو، زیادہ سمجھدار ہو، یعنی میں اتنا سمجھا نہ پا رہا ہوں جتنا وہ سمجھ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ذہانت فطانت دی ہے، بعض مرتبہ سننے والے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، ان کو زیادہ سمجھ آتی ہے، بیان کرنے والا اتنے الفاظ کا صحیح استعمال نہیں کر پاتا۔ اچھا، سن سب رہے، سب کی توجہ نہیں ہے، کچھ بہت توجہ سے سنتے ہیں، کچھ صرف سننے کو ہی سنتے ہیں۔ تو جب آپ سنتے ہیں اور اس پر تھوڑا سا دھیان دیتے ہیں، آپ پر کتنی حقیقت کھلتی ہے، کتنی باتیں خوش ہو کے آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، جھوم جاتے ہیں، واہ کیا بات ہے، حیران ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک کا سننا ایک جیسا۔ صحابہ کرام قرآن کو سنتے تھے پیار سے، کافر دھیان سے سنتے نہیں، حالانکہ ان کے بھلے کی باتیں تھیں مگر وہ توجہ نہیں کرتے۔ اب یہاں جو اگلی بات کرنی ہے وہ یہ کہ ہم بھی کیا توجہ دیتے ہیں یا نہیں؟ ایک ہے قرآن پڑھنا، قرآن کے الفاظ پڑھنا بہت ثواب، بہت اثر انداز ہوتے ہیں، بہت کچھ آپ کو محسوس شاید نہ ہوتا ہو، لیکن اس کا صرف پڑھنا بھی بہت بڑی بات۔ جب آپ سمجھیں گے پھر آپ پر اور زیادہ کیفیات طاری ہوں گی، کیونکہ آپ کو سمجھ آئے گا، اس سمجھ میں آپ کا ذہن بھی کھلے گا، دل و دماغ روشن ہوں گے، نور بھی ملے گا، ہدایت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی، شفا بھی ملے گی، کرم بھی ہوگا۔ تو جتنا توجہ دیں گے، اب ہم صرف ترجمہ کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں، اس ترجمے سے بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے اگر صحیح ترجمہ ہو۔ اس ترجمے پہ کیونکہ ان کو عربی نہیں آتی ہے تو وہ اردو پڑھ کے، انگلش میں ترجمہ پڑھ کے، اپنی زبان میں ترجمہ پڑھ کے اس کو کچھ حد تک سمجھتے ہیں، کیونکہ عبارت فہمی بھی ایک فن ہے، لکھا ہوا سمجھنا، ہر ایک کا حال ایک جیسا، کہاں کس طرح پڑھنا ہے، اس کو کیا لفظ ہے، ملا کے پڑھ گئے نہیں سمجھ آیا، رک کے پڑھنا تھا۔ اب آپ کے ہاں اس کی بھی لوگوں نے مثالیں بیان کی ہیں، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، فرق ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ کہاں رکنا تھا، ایک جگہ رکے معنی اور ہوا، دوسری جگہ رکے معنی اور ہو گیا۔ تو عبارت فہمی، لکھا ہوا پڑھنا بھی سمجھنا، اگر استاد پڑھائے تو اور بات ہوتی ہے، خود سے پڑھیں بعض مرتبہ عبارت سمجھ میں نہیں آتی، اور ہو سکتا ہے سمجھ میں آئی ہو لیکن جو لکھی ہے اس طرح نہ سمجھے ہو، اپنے حساب سے سمجھ لی ہو۔ تو یہ قرآن کریم رب تعالیٰ کا کلام ہے، اگر آپ کو پڑھنا آ جائے، سمجھنا آ جائے تو آپ پر اور زیادہ اسرار کھولیں گے، اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو وہ کافر کان میں تو ان کے آواز جاتی تھی مگر دھیان نہیں دیتے تھے۔
اب یہاں پھر ایک دو باتیں آپ سے کرنی ہیں. ہمارے ہاں قرآن پڑھنے کا رواج اب کم رہ گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب ایک جیسے ہیں. ابھی بھی میری اطلاع میں بھی وہ لوگ ہیں جو ایک دن میں یا 2 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں. میں جانتا ہوں ان کا شوق ہے, 15 پارے روز پڑھ لیتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو 24 گھنٹے میں ختم بھی کر لیتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو 7 دن میں, کوئی مہینے میں, اور کوئی ایسا ہے جو سال میں صرف رمضان میں پڑھ لیا, یا کسی کے ہاں موت ہوئی تو گئے تو پڑھ لیا. کچھ ایسے بھی ہیں. تو ہم قرآن پڑھتے نہیں. یہ قرآن کا حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے. قرآن کا اونچی گئی ہے, اس کو پڑھا جائے قبل اس کے کہ یہ اٹھا لیا جائے. قیامت کے قریب قرآن اٹھا لیا جائے گا, پھر نہیں ملے گا. قرآن ہے, پڑھو. روز پڑھنے کی عادت اپنی صبح قرآن سے کریں, دیکھیں کتنی برکت ہوگی. 5 منٹ ملے, 10 منٹ ملے, پڑھیں تو صحیح. کبھی ٹائم زیادہ مل گیا, زیادہ پڑھ لیا, کچھ تو پڑھیں. تو پڑھتے ہی نہیں مولانا صاحب بس نماز میں جتنا آتا پڑھ ہی لیتے ہیں نا. اچھا جی, دفتر کے لیے ٹائم ہے, ڈرامے کے لیے ٹائم ہے, میچ کے لیے ٹائم ہے, گپے لگانے کے لیے ٹائم ہے, اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے ٹائم. چلو بھائی چلتے ہیں قرآن شریف پڑھنا. یار میں پاک نہیں ہوں, کپڑے ٹھیک نہیں ہیں, بہانہ. اس نے کہا چلو ہم جا رہے ہیں فلانی جگہ پکنک پہ. 2 منٹ ٹھہرو, میں ابھی کپڑے بدل کے آیا. فرق ہے یا نہیں ہے؟ مزاج ہمارا, اہمیت نہیں دیتے. یہ رب کا کلام. جھوٹی خبروں والا اخبار نہار منہ پڑھتے ہیں. نہار منہ کا مطلب صبح آپ کا منہ خالی ہے, صبح ہوئی ہے, ساری رات کے سوئے اٹھے ہیں, آپ نے فوراً پکڑ لیا اخبار, اس میں جھوٹی سچی خبریں سیدھی جا کے کلیجے پہ لگیں. اتنے مر گئے, اتنے پکڑے گئے, یوں ہو گیا, فلاں ہو گیا, حادثات. وہ سچی جھوٹی جیسی خبریں جا کے کلیجے پہ لگ رہی ہیں. پیسے دیے, 25-30 روپے کا اخبار خریدا ہے, نہار منہ جناب آپ نے اپنے اندر وہ لگائی ہیں. یہاں ایک مشورہ آپ کو دے دوں, باتھ روم میں, ٹوائلٹ میں اخبار نہ پڑھا کریں. کچھ لوگوں کی عادت ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں, بیٹھے اخبار پڑھتے رہتے ہیں. اخبار پڑھنے سے آپ کے خون کے دوران, خبر ہے ہر چیز کا اثر ہوتا ہے, اچھی خبر کا, اچھا بر, اس سے آپ کے دوران خون پر, سانس پر اثر ہوتا ہے. نظام آپ کا پورا متاثر ہوتا ہے اس سے. اس کی وجہ سے آپ کو بیماری ہو سکتی ہے. تو وہاں کو اخبار نہیں پڑھنا چاہیے. اسی طرح کھانا کھاتے وقت بھی اخبار نہ پڑھا کریں. کوشش کیا کریں کہ اگر پڑھنا ہی ہے تو کسی ایسے ٹائم پڑھ لیا. اس کو پڑھ رہے ہیں, جھوٹی خبریں ہیں یا سچی ہیں, پیسے دے کے پڑھ رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں. اللہ کا کلام ہے وہ نہیں پڑھ رہے. میں نے آپ کو مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بات سنائی تھی. میں جب بھی اس کو دہراتا ہوں میرے ذہن میں ہی ایک سرور آتا ہے. وہ فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں, جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھتا ہوں. سوچ دیکھیں ہمارا مزاج کیا ہے اور ان کا مزاج. اللہ سے کلام ہو رہا ہے, اللہ سے باتیں, اور ہمیں دلچسپی کیوں؟ کیا ہم اسی طرح غفلت میں رہیں گے, غافل رہیں گے, توجہ نہیں کریں گے, دھیان نہیں دیں گے؟ یہ اللہ کا کلام ہے, ہم نے پڑھنا ہے, ہم نے پڑھنا ہے. کتنا فائدہ. ایک شخص قرآن یاد کر رہا ہے, جس کو آپ حافظ بننا کہتے ہیں, قرآن یاد کر رہا ہے.
قرآن یاد کرتے کرتے اس کی وفات ہو جائے، اس کی وفات ہو جائے، قبر میں فرشتے آ کے پورا کروائیں گے۔ جس نے قرآن یاد کیا ہو اس کے جسم کو قبر میں مٹی کھاتی نہیں۔ المصنف امام عبد الرزاق میں حدیث موجود، اللہ فرماتا ہے اس بندے کو نہ کھانا، تو مٹی جواب دیتی ہے یا اللہ جس کے سینے میں تیرا قرآن ہے میں اس کو کیسے کھا سکتی ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، جس نے قرآن یاد کیا ہوگا اس کو کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ ہمارے گھروں سے صبح قرآن کی آوازیں آتی تھیں، برکت بھی ہوتی تھی، اب سب کے سب مارننگ شو لگا لیتے ہیں، کہاں سے برکت آئے گی؟ دنیا کے لیے اگر پریشان ہو جائیں تو اب ادھر جاؤ ادھر جاؤ، یوں کرو وہاں کرو، سب اور پہلے ہی دھیان دے دو تاکہ مصیبت نہ۔ لوگ کہتے ہیں کچھ بچا لو برا وقت آنے سے پہلے، اور اللہ کو یاد کرتے رہو برا وقت آئے گا ہی نہیں۔ تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی زبان آتی ہے عربی نہیں آتی تو ترجمے موجود ہیں، صحیح ترجمہ پڑھیں، حاشیے لگے ہوئے ہیں، مختصر تفسیر، اگر زیادہ بڑی تفسیر کئی جلدوں میں ہوتی ہے، حاشیے فٹ نوٹ اس کو پڑھ لیں، کچھ سمجھ آ جائے، کوئی آیت نہیں سمجھ آ رہی حاشیے میں سمجھا دی جاتی ہے، پڑھیں، ہمارا سینہ کھلے گا، اس میں نور آئے گا، فائدہ ہوگا۔ تو قرآن سے محبت کریں، قرآن کو پڑھیں۔ دوسری بات یہ کہ قرآن پڑھنے والا اگر سچی طرح پڑھے تو ہدایت کے بغیر رہتا نہیں ہے۔ پڑھے ضرور اس کے لیے راستے کھولیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہم میں کوشش کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف آئیں گے تو راستے کھولیں گے نا۔ شکایتیں ہیں، حالانکہ اس کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، شکایتیں ختم نہیں ہوتی ہماری۔ تو ہم شکایتیں چھوڑیں، اللہ سے کوئی تعلق تو بنائیں اپنا، کچھ اپنے آپ کو اس کے قریب کریں۔ وہ تو قریب ہے، ہم نے خود کو دور کیا ہوا ہے۔ تو جو لوگ کلام اللہ پڑھتے ہیں ان کو پڑھنے پر بھی بہت انعام ملتا ہے، اور سمجھیں گے تو اور زیادہ انعام ملے گا۔ کتنے مسائل ہیں آپ کو ذہن الجھاتا ہے، قرآن پڑھیں گے آپ کا الجھا ہوا ذہن سلجھ جائے گا، آپ کو مسئلے آسانی سے سمجھ آنے لگ جائیں گے۔ قرآن پڑھیں گے آپ کے کردار میں بہتری آئے گی، اچھائی آئے گی، اس کی وجہ سے آپ اچھے ہوں گے، آپ کو ملنے والے آپ کو دیکھ کر اچھے ہو جائیں گے۔ فائدے ہی فائدے ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ خود نمونہ بن جائیں گے دوسروں کے لیے، وہ آپ کی پیروی کرنے لگ جائیں گے اور فائدے ہوں گے۔ ہم لوگ عزت والے تھے جب تک قرآن سے وابستہ رہے۔ وہ جو علامہ نے کہا نا، وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ذلت آ گئی۔ عزت چاہیے تو اللہ کا کلام۔ اچھا، اب اگلی بات کر رہا ہوں، دھیان سے سنیں۔ قرآن سے بڑا کوئی وظیفہ ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں سیدنا غوث اعظم کا یہ وظیفہ، سیدنا خواجہ غریب نواز کا یہ وظیفہ، بلا شبہ وہ بزرگ ہیں، ان کے کہے ہوئے کلمات میں برکت ہے، مگر قرآن کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اونچی تعویذ قرآن سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ تعویذ کہتے ہیں نا پناہ میں ہم کو لانے والا،
ہمیں پناہ دینے والا، تو قرآن سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں، دھیان ہی نہیں دیتے، توجہ ہی نہیں کرتے. تو قرآن پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. ایک بات ہو گئی.